تو حضرات گرامی، اگر ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات گھومتی ہے یا گردش کرتی ہے تو ان مبغوض باتوں کو اپنے ذہنوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، آج میں دیکھتا ہوں کہ اس اسٹیج پر آ کر کے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جس طرح کے کلمات پیش کیے، جیسی تقاریر پیش کیے، اللہ کی قسم سن کر کے دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ وہی سرزمین ہے، یہ رامپور کی سرزمین ہے جہاں کی منبر و محراب سے کبھی کتاب و سنت کی صحیح تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ آج وہی رامپور ہے، ادارہ قائم ہوا، آج مدرسہ بنا، آج ہمارے بچوں کے درمیان پڑھنے کا رواج عام ہوا، پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، مخارج کے ساتھ اس کے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے اور بچیاں اردو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا اس وقت جب آپ مدرسے کے اندر جا کر کے دیکھیں گے کہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی بچیاں قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، احادیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے یہاں قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، شعبہ حفظ بھی یہاں چلتا ہے، بچے حافظ اور قاری بھی بن رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نیک بختی کی بات ہے، ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سلگتے ہوئے اس پودے کو، اگتے ہوئے اس پودے کو، اس کو سچائی کی ضرورت ہے، اس پودے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پودے کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کی جانب نظر کرم کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر کے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جامعۃ التوحید جو ایک چھوٹا سا چراغ ہے، یہ چراغ ایسا جلے گا انشاءاللہ کہ نہ صرف ملک ہندوستان کو اپنے روشنی سے منور کرے گا، بلکہ ہندوستان کے باہر خارجی ممالک کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز اس کا نور اور اس کی روشنی پھیلے گی۔ تو حضرات گرامی، میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی زبان میں شکایت ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، جمعہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، یہ مالک ہمیں چھٹی نہیں دیتا۔ تو حضرات گرامی، اسلام میں جو تجارت کو جو بار بار کہا گیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل اللہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تجارت جب آدمی کرتا ہے تو وہ آزاد خیال کا مالک ہوتا ہے۔ جب چاہے نماز پڑھ لے، جب چاہے قرآن کی تلاوت کر لے، جب چاہے دکان کا شٹر گرا دے، جب چاہے اپنی خواہشات کی تکمیل کر لے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو ہے آزادیاں کہاں ہے؟ تجارت کے اندر ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا مجھے کچھ دے دیجئے۔ آپ نے کچھ نہیں دیا، کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا فلاں چیز ہے، کہا لے کر کے آؤ۔ آیا، اس کو بیچا اور اس کے ذریعے کلہاڑی خرید کر کے اس کو دے دیا اور دکھا دیا جنگل کا راستہ، کہا یہ جنگل کا راستہ ہے، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بازاروں میں جا کر کے بیچو، بزنس اور کاروبار کرو۔ اس آدمی کا بیان ہے، اس صحابی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ اتنا کارآمد ثابت ہوا کہ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد میں مارکیٹ کا ایک بڑا بیپار بن گیا۔ حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے مزاج کے اندر آزادی ہے، اسلام کے مزاج کے اندر غلامی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بار بار تجارت کی طرف انسانوں کو ابھارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت اور کاروبار کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو چھوٹی سی تجارت ہی صحیح مگر اپنی تجارت اور کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک پروردگارہ، ہمارے گاؤں کے اندر جو ادارہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کے اوپر تمام لوگوں کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس جانب تمام لوگوں کے اظہار و قلوب کو اللہ تعالیٰ کو خیر دے۔ مولا پاک پروردگارہ، یہاں جميع مسلمانوں کو مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔